روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی کی دولت ملے۔ اب تقوی پوچھا گیا یا رسول اللہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، خوف خدا کی دولت اللہ تعالیٰ بندے کو دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر خوف ہو۔ اور اب دیکھیں کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے جب اپنے عروج پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے روزہ رکھتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ صرف اس بات پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جو تیری امت میں رسول کریم کی امت ہے نا، تیرے محبوب کی جو امت ہے، ان میں جو روزہ دار ہے، یا اللہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ بھئی عجیب سی بات ہے، اگرچہ گناہ ہم کریں لیکن ہمارے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ کے فرشتے کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کیا ہے؟ نفل کا ثواب فرد کے برابر، فرد کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ثواب زیادہ ہے تو پھر اگر بندہ گناہ کرے تو اس کی بھی سزا زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ گناہ کا کام کرتا ہے مسجد کے باہر، غلط ہے نا جی، لیکن اگر وہی بندہ گناہ والا کام ادھر کرے، وہ کہے گا بھی تجھے شرم نہیں آتی مسجد میں؟ مثال کے طور پہ گالی نکالنا بری بات ہے، نہیں نکالنی چاہیے۔ اگر کوئی باہر گالی نکالے تو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اگر کوئی بندہ مسجد میں گالی نکالے کہے گا یار شرم کرو یار، مسجد میں گالیاں نکالتے ہو۔ اگر کوئی گناہ والا کام کعبے میں کرے تو وہ کہے گا بھائی اللہ کے گھر میں آ کے تم گالیاں نکال رہے ہو۔ عام دنوں میں بھی اگرچہ گناہ ہی ہے، لیکن رمضان شریف کی برکتوں اور رحمتوں کے موقع پر گناہ کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی اس کی سزا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، رستے کے اندر پرانی قبر ہے، بالکل ایک تازی قبر ہے، وہاں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس قبر والے کے حالات میرے اوپر کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے اٹھا دیے، دیکھا کہ وہ بندہ عذاب نار میں، عذاب قبر میں گرفتار ہے۔ مولا علی وہ کہنے لگا یا علی انا فی الغریق، میں ڈوب رہا ہوں، میں جل رہا ہوں، اے علی پاک میری مدد کیجئے۔ علی پاک کا دل چوٹ کھا گیا، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ فرمایا پیارے علی آپ اس کے لیے نہ دعا کریں، نہ دعا کریں اس کے لیے، یہ بندہ تو بہت گنہگار ہے۔ مالک بڑی مشکل سے اس نے پکارا ہے، آرزو ہے کہ مولا علی میری قبر پہ کھڑے ہو۔ فرمایا مالک یہ کون سا گناہ کرتا تھا؟ فرمایا رمضان کی راتوں میں بھی یہ بندہ گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ رمضان کی راتوں میں، ابھی رمضان شریف آ رہا ہے نا، تو دیکھیں کئی ایسے نوجوان ہیں ابھی وہ مشورے کر رہے ہیں، رات کو نا چڑی چکا کھیلا کر رہے ہیں ہم نے، ابھی دیکھ لیں نیٹ بھی لے رہے ہیں لڑکے، وہ جی رات نو جناب وہ پھر روزہ نہیں نا پورا ہوتا، پھر تو ٹائم پاس کرنا ہے، چڑی چکا کھیلنا ہے۔ اور کئی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایک موبائل پہ 4 بندے لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ جی ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں پہ رحمتوں کا نزول ہے، اور اس کا مسلمان بھی ہے اور اس کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ بھئی ٹائم پاس کرنا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھ لو، ٹائم پاس کرنا ہے تو رسول اللہ پہ درود پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، استغفار کر لو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے کچھ نہ، دنیا والوں سے مانگے نا لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو آج پھر مانگنے آ گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تب ناراض ہوتا ہے جب بندہ اس کا اسے مانگتا نہیں ہے۔ فرمایا اگر اس طرح کا کوئی لمحہ آ جائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اور یہ ہر لمحہ
10 لاکھ بندہ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اور جب جمعے کی کا دن آتا ہے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے میں 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. 10 لاکھ بندوں کو اس کی رحمت وعدے دیتی ہے. او مانگ لو، او گناہ والو گناہوں سے معافی مانگ لو، وہ ہے کوئی شر سے بعد رہنے والا شر سے بعد آ جائے، نیکی کرنے والے نیکی میں بڑھ جا. اللہ تعالیٰ کی رحمت وعدے دیتی ہے. لیکن جس کا سیزن ہو، موسم بہار نیکیوں کا ہو، تو وہ بندہ کہ جی ساڈا ٹائم پاس ہی نہیں ہوتا، اسی چڑی چکا کھیلنا ہے. ادھر ترابیاں ہو رہی ہوتی ہیں، نوجوان جناب وہ جناب چڑی چکا، جناب والی بال کا ٹورنامنٹ ابھی دیکھ لیں آپ. شہروں کے اندر اللہ معاف کرے، شہروں کے اندر جناب انہوں نے اسپیشل ٹورنامنٹ شروع ہو جائیں گے. کی ہے جی ایرو ہو جائیں گے رات جناب، ٹورنامنٹ شروع ہو جائیں گے. لائٹیں لگی ہیں جی، رات کو ترابیاں بھی نہیں پڑھنی جی، ٹورنامنٹ شروع ہے. شیطان تو باندھ دیا گیا ہے. اب بندہ چیک کرے کہ مجھے کتنی گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے. ساڑھے چودھری صاحب بجے رہے تھے، ایسی پھر چھٹے ہیں. اور قرآن مجید نے فلسفہ یہ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو. روزہ بھوک کا نام ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سحری کے وقت بہت کھاتے ہیں، وہ سارا دن بھوکھا رہنا تو چکو لنگر. افطاری والے پھر ٹھوک دینا جناب، سارا دن بھوکے رہے لنگر چکو. روزہ بھوک کا نام ہے، روزہ برداشت کا نام ہے. اگر آپ نے پورا 53 لنگر کیا ہے تو آپ کو کیا پتا کہ بھوک لگے تو کیا ہوتا ہے. روزہ احساس کا نام ہے. صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو گے، کچھ نہیں کھاؤ گے، کچھ نہیں پیو گے، تمہیں احساس ہوگا یار ہم نے صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھایا، کمزوری ہو گئی ہے. اگر میرا یہ حال ہے تو وہ لوگ کہ جن کو کھانے کے لیے کوئی ایک لقمہ بھی نہیں ملتا، ان کا کیا حال ہوگا. یہ دیکھیں عربی شیخ بڑی جناب سخاوت کریں گے، کرنی چاہیے، لیکن غزہ کے بچے ایک روٹی کے لقمے کو ترس رہے ہیں. یہودیوں کی طرف سے اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ غزہ کے بچوں کی مدد کر دی جائے، اور مسلمان اتنے بے حیث ہو چکے ہیں. میں نے اور آپ نے مذمت کرنی ہے، اور جن کے پاس طاقت ہے، ارباب اختیار ہیں، انہوں نے مرمت کرنی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جنہوں نے مرمت کرنی ہوتی ہے وہ مذمت کرتے ہیں بس. جی جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو آپ بھی اپنی زبان سے کہہ سکتے ہیں جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم منہ سے کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے امت مسلمہ 56 سے زائد اسلامی ملک ہے، مجال ہے وہ بھی مذمت کرتے ہیں. اس حد تک ہم اپنے معیار سے نیچے گر چکے ہیں. فرمایا لعلکم تتقون. روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی کی دولت ملے. جس بندے نے جناب بھوک دیکھی کدی نہیں، انہوں کی پتا ہوئے گا کہ روٹی نہ لبے کی بڑھتی ہے. جس بندے نے کبھی پیاس دیکھی نہیں ہے، ادھر پیاس لگی نیسلے آ گئی، ادھر پیاس لگی جوس آ گیا، اور جس نے کبھی پیاس نہیں دیکھی، اس کو کبھی پیاس لگی نہیں ہے، وہ کیا احساس کر سکتا ہے کہ جناب جس کو پانی نہ ملے اس کا کیا حال ہوتا ہے، جس کو روٹی کا لقمہ نہ ملے اس کا کیا حال ہوتا ہے. اور روزے میں یہ روح ہے کہ بندہ محسوس کرتا ہے. آج کل تو سردیوں کے روزے ہیں، 2-3 سال پہلے بندے کو 10 بجے پتہ لگ جاتا تھا میں نے روزہ رکھا ہے. احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے تو کھانا نہیں ملا، میرا یہ کنڈیشن ہے. کھانا ہے بھی طرح طرح کے، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، لیکن بندہ آگے ہاتھ نہیں بڑھاتا. شدت کی مئی جون کی گرمی ہے، ٹیوب ویل کے نیچے سر رکھا ہے، ایک گھونٹ پانی کا پی لے تو سارے بندے یہی کہیں گے یہ روزہ دار ہے. فرمایا اس لیے فرمایا نا کہ روزہ میرے لیے، میں ہی خود اس کی جزا دوں گا. طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، بندہ اکیلا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ایک لقمہ منہ میں نہیں ڈالتا. کیوں؟
میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور فرمایا لعلکم تتقون. اور حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین فرماتے ہیں من فطر صائما، یہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس نے روزہ رکھا. فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان کی حالت میں روزے رکھے، ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب دیکھیں فرمایا کہ من فطر صائما، جس نے کسی بندے کو روزہ افطار کرایا، کان مثل اجرہ غیر انا، فرمایا اس بندے نو اونا ہی اجر ملے گا جنہ رکھن والے نو ملیا ہے. اس میں بھی بڑی عجیب سی بات ہے. افطاری کا دسترخوان لگا ہوتا ہے، لوگ تصویر کھینچتے ہیں اور فیس بک پہ لگا دیتے ہیں. ابھی روزہ کھلا نہیں ہے، فیس بک پہ تصویر لگ گئی ہے، فلاں چودھری صاحب کے ہاں افطاری ہو رہی ہے. کتنا بہتر ہے فیس بک پہ تصویر جائے یا نہ جائے، عرشوں پہ چلی جانی چاہیے. اور اس میں پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے افطاری روزے دار کی ہوتی ہے کہ بے روزگار کی؟ روزے دار کی ہوتی ہے نا. اللہ ماشاءاللہ کئی ایسی ہم نے افطاریاں بھی دیکھی ہیں، 10 بندے روزے والے نے، باقی بے روزگار. افطاری تو روزے دار کی، اگرچہ آپ جس کو مرضی جتنا مرضی کھانا کھلائیں. اور یہ غلط بات ہے کہ ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا وہ روزہ افطار کر رہا ہے. تو اس لیے افطاری روزے والا جس نے روزہ رکھا ہے اس کی افطاری ہوتی ہے، جو بے روزگار ہے اس کی کیا افطاری کرانی ہے کسی نے. لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے، 90% بندے بے روزگار ہوتے ہیں. لعلکم تتقون، روزہ فرض کرنے کا مقصد آخری لفظوں میں یہ بیان کیا اس لیے کہ تمہیں تقوی کی دولت ملے، خوف خدا ہو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان حکمران ہے. آج لوگ عمر فاروق کا پاک کا نام تو لیتے ہیں کہ ہم وہ لائیں گے جو سیدنا فاروق اعظم. اب دیکھیں یہ ہمارے رول ماڈل ہیں کہ جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں. آپ کی عادت مبارک تھی رات کو نا یہ اپنا چہرہ چھپا کے گشت کیا کرتے تھے. یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ بچی کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو، کہنے نہ، وہ کہنی عمر ویکھ رہے ہیں. ان کے کتنے ویکھ رہے ہیں؟ ان کے عمر نہیں ویکھ رہے ہیں، وہ رب دیکھ رہے ہیں نا. رستے میں گئے نا تو ایک گھر سے بچوں کے بلکنے کی آواز آئی ہے. دیکھا بچے رو رہے ہیں، ماں سے پوچھ رہے ہیں ماں کتنی دیر ہو گئی ہے کھانا نہیں پکیا؟ ماں بار بار کہہ رہی ہے بیٹا سو جاؤ کھانا پک جائے گا، بیٹا سو جاؤ ابھی کھانا پک جاتا ہے. بچے روتے ہیں ماں وہ کیڑا کھانا 13 دن چ پکیا ہی کوئی نہیں. بڑے پریشان ہوئے، دستک دی. ماں کہنے لگی میرے دروازے پہ رات کے وقت مہمان کون سا آ گیا؟ فرمایا کون؟ اگر مہمان ہو تو کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ. فرمایا مہمان نہیں ہو دروازہ تو کھولو، آپ نقاب لیا ہوا تھا. فرمایا کیا وجہ تیرے بچے رو رہے ہیں؟ کہنے لگی ابھی کھانا نہیں ہے پکا، پکے گا تو کھلا دوں گی. فرمایا وہ کہتے 3 دن سے نہیں ملا، تو کہتے ابھی پکا نہیں. وہ کون تھا کھانا جو پکا ہی نہیں ابھی تک، رات کے 12 بجنے والے ہیں؟ وہ کہنے لگی اصل میں ان کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، یہ یتیم ہے، جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اب ہانڈی کے اندر پتھر اور پتھروں کے اندر پانی اور نیچے آگ میں نے جلائی ہے. پہلا دن گزرا بچے اس آس پہ کہ کھانا پکے گا ہم اٹھ جائیں گے کھائیں گے. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، اب تیسری رات ہے. بھوکے بندے نو نیند بھی نہیں آتی. اونج کہتے نیند تے سولی تے بھی آ جاندی ہے. ایویں جملہ بنیا نا، بھوک لگی ہو تو کوئی نہیں جاندی. فاروق کیا فرمایا کھانا نہیں ہے تیرے پاس؟ آپ فوراً بیت المال میں تشریف لے کے گئے، وہاں سے کچھ سامان اٹھایا اور چلنے لگے. تو جو ملازم تھا نا ادھر کہنے لگا حضور میں اٹھاتا ہوں، آپ فرمایا پیچھے ہو جا، اگر میرا بوجھ اٹھا لے گا تو میں یہ اٹھا لیں. پیچھے ہو گیا. فاروق اعظم وہاں لے کے آئے، ماں کو کہا ماں کھانا پکاؤ. ظاہر بات ہے 3 دنوں کے بھوکے، ماں بھی ہے بیٹے بھی ہیں. جلدی جلدی ماں نے کھانا پکایا، تیار کرایا. اب فاروق اعظم کے چہرے پہ نقاب ہے،
اے ہو گل یہ دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اچھی بات ہے، آپ کہیں شاہ صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو، ابا جی دعا کرو، چاچا جی دعا کرو، حاجی صاحب دعا کرو، کروانی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کسی کا دل اتنا خوش کر دے آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے دل سے تیرے لیے دعائیں نکلیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے لیے کہا ہے دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے۔ ماں کے بچوں نے کھانا کھایا، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، تو آپ فرمانے لگے ماں ایسے کر، عمر کو معاف کر چھٹ۔ کہنے لگی عمر کو معاف کروں کیسے؟ 3 دن سے میرے بچے بھوکے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ترلے کر رہے ہیں، چہرے پہ نقاب ہے۔ کہا میں نے معاف تو نہیں کرنا، یہ دعا کرتی ہوں یا اللہ عمر فاروق کو تخت حکمرانی سے اتار کر اس بندے کو ہمارا حکمران بنا دے۔ فرمایا ماں عمر کو معاف کر دے۔ فرمایا عمر کو میں نے معاف نہیں کرنا، زیادہ اسرار بڑھ رہا ہے۔ فرمایا ماں عمر کو معاف کر دے۔ چل میرے کہنے لگی کرنا تو نہیں تھا، آپ نے کہا تو آپ کے کہنے پہ میں نے عمر کو معاف کر دیا ہے۔ ادھر فاروق اعظم نے معافی لی ہے، چہرے سے نقاب اتارا، سیدنا فاروق اعظم خود کھڑے ہیں سامنے۔ آج کل دا ہوندہ تو نکل لاؤ فور شیڈول سٹو اندر، سیدنا فاروق اعظم تھے۔ ماں کے پاؤں، ماں کہہ رہی جی مینوں معاف کر دو، میں پتہ نہیں کی بول گئی۔ فرمانے لگے ماں معافی تو تو نے مانگنی، نہ معافی تو فاروق اعظم تیرے قدموں میں بیٹھ کے مانگ رہا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے نہ پتہ چل سکا۔ آج دیکھیں حکمرانوں کی سوچ، لوگ مر رہے ہیں، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، کسی حکمران کی بالکل جو نہیں دیکھ رہی۔ عالم اسلام کی حالت دیکھ لے، غزہ کے اندر مسلمان بوٹی بوٹی کر دیا، پورا فلسطین برباد کر دیا۔ لیکن کیا بات ہے، عمرے میں رش بھی بڑا زیادہ ہے، بڑا رش لگا ہوا ہے جی، یہ جناب عمرے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، کرنے چاہیے۔ لیکن اگر صرف اسلام نماز کا نام نہیں، اسلام صرف روزے کا نام نہیں، اسلام رحم دلی کا نام بھی ہے، اسلام یتیم سے محبت کا نام بھی ہے، اسلام مظلوم سے پیار کرنے کا نام بھی ہے۔ روزے کا مقصد یہی بیان کر دیا، لعلکم تتقون۔ فرمایا روزے فرض کرنے کا مقصد یہی ہے، لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کی دولت ملے۔ اگر ہم روزہ رکھیں، اگر ہمارا دل تقوی سے خالی ہو، ہمارے اخلاق میں، ہماری نماز میں، ہمارے تلاوت قرآن میں تبدیلی نہ آئے تو مجھے اور آپ کو غور کرنی چاہیے ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ رمضان شریف میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے رمضان سے بھی برکت عطا فرما۔